کہ علم سیکھنے کے لیے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرشتے مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے راہ میں علم سیکھنے کے لیے نکالتا ہے تو فرشتے جو ہے نا اس کے پیروں کے نیچے ریشمی رومال بچھا دیتا ہے۔ اور کیا ہے، جو اللہ پاک کے علم کے لیے نکالتا ہے تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک وہ گھر پہ واپس نہیں آتا تب تک اللہ کے راہ میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ علم جو اب ہم آج سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، تو علم ہمارے لیے بہت اہم کے حامل ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے نا ہمارے آخرت کے علم ہے۔ سمجھ لیجیے، یوں سمجھ لیے قرآن پاک میں جو آیا ہے نا، علم سیکھنا فرض ہے، یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ قرآن پاک حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے سینوں میں 3 چیزوں کی محبت ڈالو۔ تو کیا کیا بتایا حضور نے؟ پہلے بتائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالو، نمبر دوسرے پہ میرے اہل بیت کی محبت ڈالو، اور تیسرے نمبر پہ حضور نے بتایا کہ قرآن پاک کی محبت اس کے بچوں کے سینے میں ڈالو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں چیزوں کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے یہ تینوں چیزوں کی محبت ہوگی نا تو کبھی تمہارے بچے جو نا تم سے رو گردانے نہیں کریں گے، کبھی آپ کو ستائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ میرے دیکھیں گے تو میرے صحابہ کس طرح میری اطاعت کرتے تھے، کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رہتے تھے، تو اسی طرح اس کے زندگی گزاریں گے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل بھی ہو جائے گا۔ الحمدللہ قرآن درست پڑھ جائیں گے تو ہماری بہت ساری ایسی چیزیں درست ہو جائیں گی۔ نماز، پہلی بات تو یہ کہ نماز درست ہو جائے گی ہماری، کیونکہ ہم یہاں پہ جو دعوت اسلامی کو جو دیا جاتا ہے نا جو شیڈول، اب یہاں پہ بڑے اسلامی بھائی ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں، 15 سال سے اوپر بڑے اسلامی بھائی ہیں، اس لیے رات عشاء بعد ان لوگوں کا، کیونکہ ہم بچپن میں پڑھے ہوتے ہیں وہی چیز، اگر بڑے ہو گئے وہی چیز واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز میں بھی ہمارے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے تو قرآن پڑھنا درست آ جائے گا۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ کم از کم نماز پڑھنے کے لیے، اور بندے کو کچھ نہ آتا ہو، نماز پڑھنے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ بندے کو 4 سورت یاد رکھنا، 4 سورت مخارج کے ساتھ یاد رکھنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہماری نماز درست کرنے کے لیے۔ اور نماز امام صاحب کی تو پیچھے پڑھ لیتے، میں بیان میں بھی بولا تھا، امام صاحب کی تو پیچھے پڑھ لیتے، وہ ہو جاتا ہے، امام صاحب تو پڑھا دیتے، لیکن امام صاحب کے علاوہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز درست ہو رہی کہ نہیں؟ اب اسی وجہ سے ہم تو سوچ رہے کہ نماز میں جا رہے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا سجدہ ہی کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک شخص آئے تو کیا کہ آگے اتنی جلدی نماز اسپیڈ میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے نماز پڑھ لی، بولے ہاں، پھر سے جائیے نماز پڑھیے، پھر گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے، پھر جب حضور نے